بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، دو ویڈیو قبل ازیں میں اس سلسلے کی وہ اپلوڈ کر چکا ہوں اور آپ دیکھ چکے ہیں، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مسیحی جو ہیں وہ ذات کے حوالے سے بھی بر صغیر میں اس ذات سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو کم ترین ذات ہے۔ تو ذات کے حوالے سے بھی یہ چوڑے ثابت ہو چکے، اور عقیدے کے حوالے سے بھی وہ تو میں نے کہا تھا کہ جو خداوند قدوس کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، کسی انسان کو خدا بناتا ہے یا کسی انسان کو خدا کا شریک بناتا ہے، تو خدائے واحد لا شریک کو چھوڑ کر خدا کے ساتھ کسی کے آمیزش کرتا ہے، کسی کو اور خدا کے ساتھ جو ہے ملاتا ہے، اس سے بڑا چوڑا کوئی نہیں ہے۔ تو ثابت ہو چکا کہ اگر ذات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی یہ چوڑے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی یہ چوڑے ہیں۔ اب دیکھیں، دو ویڈیوز آئی ہیں، حالانکہ میری جوابی ویڈیو تھی اور میں نے کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کی۔ جو بات میں نے کی وہ ان کی اپنی کتاب کے حوالے سے میں نے بات کی تھی۔ میں نے تو اپنی کوئی بات ہی نہیں کی تھی، میں نے تو ان کی تاریخ کی کتاب جو ہے بر صغیر کے اندر یہ کب آئے، کیسے آئے اور کس طرح یہ پنپے ہیں اور کس طرح یہ بڑے ہیں، تو میں نے تو ان کی کتاب کے حوالے سے ساری گفتگو کی تھی۔ انہیں کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ اب ذرا ایمانداری کے ساتھ سوچیں کہ جب یہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں نا، تو بڑی رعونت کے ساتھ یہ کرو، وہ جی لونڈی تھی۔ حضرت اسماعیل کا تذکرہ کرتے ہیں، لونڈی کا فرزند تھا۔ اور تم اپنی اوقات تو دیکھو، تم ہے کیا؟ چوڑے چمار۔ تم وہ لوگ ہو کہ میں نے تمہاری حقیقت بیان کی ہے، اور کہتے ہیں کہ ذات دی کوڑ کرلی تے شتیرہ نو جفے۔ اپنی اوقات تم دیکھو، چوڑے چمار ہو تم، اور تنقید کرتے ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، تنقید کرتے ہو سیدہ حاجرہ پر، وہ مبارک خاتون۔ خدا کا یہ منصوبہ تھا، پہلوٹا ہونا اعزاز کی بات تھی، اور جتنی برکات ملتی تھی پہلوٹے کو ملتی تھی، اور پہلوٹا ہونا اعزاز کی بات تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جوان ہیں، ان کی بیوی حضرت سارہ جوان ہیں، اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی۔ حالانکہ اس زمانے میں اپنی بائبل پڑھو، اس کی تفاسیر پڑھو، اور اپنا زمانے میں بانجھ ہونا، جو عورت بانجھ ہوتی تھی وہ سمجھا جاتا تھا کہ ملعون ہے، مگر اللہ نے ان کو کوئی اولاد نہیں دی۔ منصوبہ کیا تھا خدا کا؟ منصوبہ یہ تھا کہ پہلوٹا بیٹا اسماعیل جو ہے، وہ ابراہیم کا پہلوٹا بیٹا جو ہے وہ حاجرہ کے بطن سے ہو۔ جب تک حاجرہ کے بطن سے بیٹا پیدا نہیں ہوا، اس وقت تک، بلکہ اس کے مدت بعد تک قربانی کا واقعہ بھی گزر چکا، تو پھر اللہ نے یہ ابراہیم کو خوشخبری دی کہ اب میں تجھے اسحاق بھی دیتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جب تم تذکرہ کرو اتنے جو ابو الانبیاء ہیں، جو راست بازوں کے باپ ہیں، تم ان کے اہل بیت کا تذکرہ کرو اور حقارت کے ساتھ کرو، وہ جی لونڈی تھی، وہ جی لونڈی کا فرزند ہے۔ تم ایسے کرو تو ہم تمہیں تمہاری اوقات نہ بتائیں، پھر ہم تمہیں تمہاری اوقات بتائیں گے کہ تم راست بازوں کے باپ کی بیوی کی تحقیق کرو، تحقیر کرو تم ان کی، اور تم حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے پہلوٹے بیٹے ہیں، 13 سال تک اکلوتے ہونے کا شرف ان کو حاصل رہا ہے، ذبیح اللہ ہیں، اور وہ جس سے ان کی اولاد سے کونے کا سرے کا پتھر آیا، تم ان کا تحقیر کے ساتھ تذکرہ کرو گے تو پھر ہم تمہاری اوقات تمہیں بتائیں گے، ہم بتائیں گے کہ تم کون ہو، ہم پھر تمہاری حقیقت، تمہاری تاریخ، مگر ہم اپنی طرف سے نہیں، تمہاری کتابوں سے بتائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بات یہ ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ انما المشرکون نجس، مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں۔ آپ بائبل کھول کے پڑھیے، بائبل کے اندر بھی
جو مشرکین ہیں نا ان کو پلید ہی سمجھا گیا، اتنا پلید سمجھا گیا ہے۔ آپ استثناء کی کتاب پڑھ کے دیکھیں، جو غیر معبودوں کی عبادت کرتا ہے، جو خداوند لا شریک کو چھوڑ کر، خداوند قدوس لا شریک کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے، یا خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، کسی مخلوق کو اس کا شریک بناتا ہے، تو بائبل کے مطابق تو جو ہے وہ واجب القتل ہے، تو اس کو تو قتل کر دینے کا حکم ہے۔ تو اتنا نجس ہے، اتنا پلید ہے مشرک۔ اور تم لوگ جو تھے نا، تم لوگ تو چوڑے اس دن بن گئے تھے جس دن تم نے حضرت ابراہیم خلیل کا جو دین تھا وہ تم نے چھوڑ دیا تھا، اور ان کے دین تم نے ختنہ کروانے سے انکار کر دیا تھا، تم چوڑے اسی دن بن گئے تھے۔ حضرت مسیح ابن مریم نے، آپ کھولو متی 23 باب کی 10-11 آیت پڑھو۔ سیدنا مسیح ابن مریم نے فرمایا تھا کہ زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو۔ اپنا باپ، باپ بے معنی خدا ہے، یعنی کہ زمین کے اوپر تم کسی کو خدا نہ بناؤ، اپنا کوئی خدا نہ بناؤ۔ تمہارا خدا، تمہارا باپ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ حضرت مسیح زمین پر تھے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خدا، تمہارا باپ ایک ہی ہے۔ کون؟ وہ جو آسمانی ہے۔ تو حضرت مسیح تو آسمان پر نہیں تھے، زمین پر تھے، اور کہتے کیا ہیں کہ نہ ہادی کہلاؤ، تمہارا ہادی ایک ہے، یعنی یسوع مسیح۔ نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ تمہارا خدا ایک ہی ہے جو آسمان پر ہے، اور تمہارا ہادی یسوع ہے۔ انہوں نے خدا کو چھوڑ کے خدا کے اکنوم بنا لیے۔ روح القدس جو فرشتہ ہے، یسوع مسیح جو انسان ہیں، ان کو خدا کا شریک بنا لیا، اور ہادی اپنا بنا لیا جناب پال کو، پولوس کو انہوں نے اپنا ہادی بنا لیا۔ اور پھر پولوس کو جب انہوں نے اپنا ہادی بنایا تو پھر اس نے بھی ان کو پورا چوڑا ہی بنا کے چھوڑا ہے۔ آپ دیکھیں بائبل کے اندر، آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں، بائبل پڑھیں، جو منصوبہ تھا خدا نے، جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے ابدی عہد باندھ دیا تو ان کو غیر قوموں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق ناتا رکھنا اور ان سے شادی بیاہ کرنا اجازت نہیں تھی غیر قوموں کے ساتھ۔ کیوں؟ وہ مشرک تھے، وہ غیر خدا کی عبادت کرنے والے تھے، مشرکین لوگ تھے، ان کے اوپر پابندی تھی اس بات کی۔ آپ اگر دیکھیں نا جی، حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے بوڑھے ہیں، اپنی آخر عمر میں ہیں، تو وہ اپنے بیٹے یعقوب کو جو ہے نا وہ نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ تو شادی کرنا تو کسی غیر قوم سے نہ کرنا، اپنی قوم میں سے کرنا۔ غیر قوموں کو ناپسند کرتے تھے۔ عیساؤ نے 2 بیویاں کی ہوئی تھی جو غیر قوم سے تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میرے باپ کو یہ پسند نہیں ہے، اس نے طلاق دی اپنی ان بیویوں کو، اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے، جو ان کے تایا تھے، ان کی بیٹی کے ساتھ اس نے شادی کی۔ تو نامختونی جو تھے وہ چوڑے سمجھے جاتے تھے، نامختونی ناپاک تھے۔ نامختونی بائبل کا حکم ہے کہ تم تو اسی دن ناپاک بن گئے تھے، اسی دن تم چوڑے بن گئے تھے جس دن تم لوگوں نے ختنے کا انکار کیا تھا۔ پھر پال نے تمہیں ختنے کا انکار کروایا، اور پال، اچھا چوڑے کرتے کیا ہیں؟ ان کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی، مردار کھا جاتے ہیں، حرام چیزیں کھا جاتے ہیں، سور کھا جاتے ہیں، ہر چیز وہ کھا جاتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ان کو نہیں ہوتی۔ پال نے شریعت کو لعنت کہا، بڑی حیرت کی بات ہے۔ اب دیکھیں گلتیوں 3:13 کے اندر پال کہتا ہے یسوع مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا۔ یہ بائبل، ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، ہم حیران ہوتے ہیں۔ اب یہ کم ترین قوم کا کم ترین دماغ نہیں کہ ان کے ہادی کو پال جو ہے وہ لعنتی کہہ رہے ہیں۔ جب تک تم یسوع کو لعنتی نہیں مانتے اس وقت تک تمہارا عقیدہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ نعوذ باللہ، پھر اللہ نے بھی ان کے اوپر ایسی پھٹکار ڈالی ہے نا، ایسی لعنت ڈالی ہے نا، کہ جب انہوں نے یسوع مسیح کو لعنتی کہا نا، اللہ نے پھر ان کے اوپر ایسی لعنت ڈالی کہ تم میرے مسیح کو لعنتی کہتے ہو۔ پھر ایسی اللہ نے لعنت ڈالی، ان کو چوڑے ہی بنا کے رکھ دیا، ان کی بدبو ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پال نے ان کو شریعت سے ہٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہٹا دیا، ختنے سے ہٹا دیا، اور پال کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، بلکہ خداوند یسوع میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذات ہی حرام نہیں ہے، لیکن جو اس کو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے۔ رومیو 14:14 کے اندر آپ دیکھیں، حد والی بات ہے بھائی، شریعت نے حلال اور حرام کی تمیز بتائی ہے۔ شریعت نے بتایا یہ چیزیں حلال ہے
شریعت نے بتایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، مگر پال کہتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے نا بذات ہی وہ حرام ہے ہی نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے قصابوں کی دکانوں کے اوپر جو تمہیں ملتا ہے نا وہ کھاؤ، راستہ بازی کے سبب سے، دینی راستہ بازی کے سبب سے کچھ بھی نہ پوچھو کہ تم نے کیا بنایا ہوا ہے، کیا پکایا ہے، کس کا گوشت ہے نہ اچھا یہی وجہ ہے کہ تم چوڑے بن گئے۔ اب یورپ میں جائیں وہاں سور بکتا ہے تو پال کہتا ہے یہ نہ پوچھو، سور بکتا ہے کھاؤ، کوئی بات نہیں، دینی امتیاز سے نہ پوچھو کہ کیا ہے، کھاؤ۔ چائنا میں آپ چلیں اور کتے بلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، تو جب تم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرو گے تو تم چوڑے بن جاؤ گے، ذات کے حوالے سے تو تم چوڑے ہو ہی، عقیدے کے حوالے سے بھی تم چوڑے بن جاؤ گے، اور امتیاز، دینی امتیاز کے سبب حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی، شریعت کو لعنت کہہ دیا، نعوذ باللہ سیدنا مسیح کو تم نے لعنتی کہہ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تم خدا کے دین کے ساتھ اس طرح مذاق کرو گے تو پھر تم چوڑے بن جاؤ گے، جب تم نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ تم مذاق کرو گے تو تم چوڑے بن جاؤ گے۔ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ آؤ اپنی دنیا بھی بہتر کر لو، اپنی آخرت بھی بہتر کر لو، ہو سکتی ہے، اب بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ توبہ کرو، رجوع لاؤ، خدا اس کو مانو جو یسوع مسیح کا خدا تھا، صرف اس کی عبادت کرو جس کی عبادت حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کرتے تھے، اس کی عبادت کرو۔ راست بازوں کے باپ ابراہیم کے خدا کو مان لو، ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اکیلے واحد لا شریک کو خدا کو مانتے تھے یا ثالوث خدا کو مانتے تھے؟ بتاؤ ذرا بائبل میں سے۔ اور اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری نسل، موسیٰ علیہ السلام اور آگے تک، پیدائش کی کتاب سے لے کے ملاکی نبی تک، کوئی ایک نبی تم مجھے ثابت کر کے دکھاؤ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ خدا مجسم ہو کے آ گیا ہے، خدا جناب مجسم ہو کے آئے گا یا آ گیا ہے، یا خدا ثالوث ہے۔ تو یہ سارے بت پرستوں کے عقیدے ہیں۔ تم جو چوڑے اسی دن بن گئے تھے جب تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا تم نے مذاق اڑایا تھا، اس دن تم چوڑے بن گئے تھے۔ جس دن تم نے بت پرستوں کے عقیدوں کو تم نے اپنا لیا تھا اس دن تم چوڑے بن گئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ پال نے، اب میں آپ کو بڑی مزیداری کی بات بتاؤں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا یہ غیر قومیں تھی، جینٹائل تھے، ان کو تو چوڑا سمجھا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد وہ ہوں عرب میں ہوں، اسماعیل کی اولاد سے ہوں یا اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہوں، وہ جینٹائل کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ نام مختونیوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھتے تھے کہ یہ جینٹائل ہیں، یہ نام مختونی ہیں، یہ چوڑے ہیں۔ پال نے کیا کیا؟ سیدنا مسیح نے فرمایا تھا میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں آیا۔ سیدنا مسیح نے منع فرمایا تھا کہ تم بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہ جانا۔ اور حضرت مسیح نے تو باقاعدہ یہ بھی کہا تھا کہ قیامت کے دن بھی میں اور میرے 12 حواری 12 تختوں پر بیٹھ کے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا ہم انصاف کریں گے۔ تو یہ پال ہر بات میں حضرت مسیح کی مخالفت کرتا ہے۔ پال جینٹائل کی طرف گیا، پتہ ہے کیوں گیا؟ کہ جو اس کے مشرکانہ اور مبتدعانہ عقائد تھے وہ یہودی کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے تھے، وہ شریعت کے وارث تھے، وہ دین کے وارث تھے، ان کے پاس نبیوں کی کتابیں تھیں، وہ ایسی مشرکانہ اور متصوفانہ اور جو بت پرستوں سے لیے گئے مستعار عقیدے تھے وہ کبھی قبول کر سکتے تھے؟ کبھی نہیں قبول کر سکتے تھے۔ اس لیے پال یہودیوں کے پاس نہیں گیا، پال عرب میں گیا، 3-4 سال تک عرب میں رہا ہے، کوئی ایک عرب میں سے اس کا شکار نہیں ہوا۔ کیوں؟ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، وہ دین ابراہیمی پر تھے، اچھا پال نے کیا کیا؟ اب اس کا شکار ہوئی غیر قومیں ان کا شکار ہوئی، وہ جو بتوں کے پجاری تھے، وہ جو خدا کا بیٹا مانتے تھے، وہ جو دوہری شخصیت کے قائل تھے، انہوں نے کیا یہ کہ میں نے کل آپ کو ان کی کتاب کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ جیسے ہندوؤں کے وہ جو تھے نا شودر وغیرہ اور ان کی نیچ قوم والے، وہ بال کو مانتے تھے، بال شاہ کو مانتے تھے، خدا کا بیٹا مانتے تھے اور سارا کچھ۔ تو جب انہوں نے جناب اس نے یہ جینٹائل کی طرف گیا تو وہ بال دیوتا کے پجاری تھے، بال کی صلیب کو مانتے تھے، بال کو خدا کا بیٹا مانتے تھے کہ وہ تیسرے دن زندہ ہو گیا تھا۔ تو اس نے جناب وہاں یسوع مسیح کا نام لے کے تو بال کی جگہ یسوع کو رکھ دیا۔
तो उन्होंने ये कबूल कर लिए। ये सारे गैर कौम किस्से हैं जिनसे की तरफ जाने से हज़रत मसीह ने मना फरमाया था इनको। तो भाई चूड़े तो तुम उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुमने हज़रत मसीह को छोड़ के अपना हादी जो था यस्सु को बना लिया था। चूड़े तुम उस दिन बन गए थे जिस दिन तुमने खुदावंदे ला शरीक के साथ रूहुल कुदस को और यस्सु को शरीक बना दिया था। वो वाहद और ला शरीक है। मैं तुम्हें कहता हूँ कि आओ, अब भी वक्त है, तौबा करो, रजू लाओ, वरना क़यामत के दिन ये होगा कि हज़रत मसीह के पास तुम जाओगे और वो तुमसे कहेंगे, तुम कहोगे ए खुदावंद हम तू तो हमारा खुदावंद, हम तेरे नाम पे मोजज़े करते रहे, हमने क्या क्या नहीं किया, हमने मोजज़े किए, हमने तेरे नाम पे जनाब है ना चर्चेस बना के, और तेरे नाम पे हमने दा यक्की खा के, और तेरे नाम पे हमने इनको लूट मारा इनको, तो हमने खुदावंद और निकल जाओ बदकारो निकल जाओ, मेरा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तो ये तो कहते हैं ना यीशु पे ईमान लाओ, निजात कहाँ गई तुम्हारी निजात? वो फरमाएंगे मैं तुम्हें नहीं जानता, निकल जाओ बदकारो, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हज़रत मसीह ने फरमाया था कि तुम देखोगे पूरब से, पश्चिम से, दक्कन से, इधर उधर से आके वह खुदा की बादशाही के आसमानी ज़ियाफ़त में शरीक होंगे और तुम अपने आप को निकला हुआ पाओगे। तुम आसमानी ज़ियाफ़त से निकल चुके हो, मुझे गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें दावत दे रहा हूँ कि मेरे भाइयों लौट आओ। मैं तो तुम्हें कहता हूँ आसमानी ज़ियाफ़त में शरीक हो जाओ। मैं तो तुम्हें कहता हूँ अंबिया का दीन अपना लो। मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि वो दीन जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेके आए, उनकी नस्ल का, उनकी औलाद का, जिनकी तालीम ये है कि खुदा वाहिद और ला शरीक है, और उसके खुदा की शरीयत पर अमल करो, तौबा करो, नेकी के काम करो, आखिरत की फ़िक्र करो। और मसीह इब्ने मरियम ने जो फरमाया है कि मेरे बाद एक कोने का सिरे का पत्थर आएगा और वो कोने के सिरे के पत्थर पर फार कलीद पर ईमान लाओ, कलमा पढ़ो, आसमानी ज़ियाफ़त में शामिल हो जाओ, तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। तुम दुनिया में खामखा चूड़े बने हुए हो और आखिरत में तुम्हारा हशर ये होना है कि निकल जाओ बदकारो, मैं तुम्हें नहीं जानता। वीडियो 17 मिनट की हो गई है। मैं कल आपको ये बताऊंगा, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि शुरू में ना ये अपने सर में वो लगा के ना चर्बियों का तेल लगा के खुद को खुदा का ममसू, खुद अपने सर पे वो चर्बियाँ लगा के तेल लगा के इनसे बदबू आती थी और कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी इन्हें अपने करीब बैठने नहीं देता था। तो शुरू से ही ये जो जेंटाइल है ना, शुरू से पाल के मानने वाले, जितने पाल के मानने वाले थे ना, वो सारे जेंटाइल हैं। आज मसीह की हकीकी मसीहियत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। वो जब इस्लाम आया तो जो अहले तौहीद मसीही थे वो इस्लाम में जम हो गए। आज पौलुस के मानने वाले रह गए हैं और पौलुस की शरीयत पर अमल कर, पौलुस के जनाब पैरोकार हैं सारे के सारे, और ये सारे जेंटाइल हैं, सारे नामख्दूनी हैं, सारे चूड़े हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आखिरत संवर जाए, तुम्हारी दुनिया में बेहतर हो जाए, तुम्हारी आखिरत में बेहतर हो जाए, तो तुम्हें अंबिया का दीन मानना पड़ेगा, खुदा की शरीयत माननी पड़ेगी, खुदा के हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा, खुदा को वाहिद ला शरीक मानना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, मैं आपको दावत देता हूँ कि आओ हम खुदा उसको बनाएं जिसको खुदा वाहिद यस्सु मसीह मानते थे, जिसकी इबादत करते थे, जिससे दुआ मांगते थे, जिस यस्सु को मुर्दों में से ज़िंदा करने की कुदरत जो रखता था वो खुदा है, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खुदा था, नूह का खुदा था, इसहाक का खुदा था, मूसा का खुदा था, तमाम अंबिया का खुदा था। और तमाम अंबिया की तालीम है कि खुदा वाहिद ला शरीक है। आज ही तुम कलमा पढ़ोगे और खुदा को वाहिद ला शरीक मानोगे तो खुदा की कसम है, तुम देखना किस तरह बरकतों का ज़हूर तुम्हारे ऊपर होता है और किस तरह फिर ये तुम्हारी ये दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया।